وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تنوا تیرا، اور غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، اور غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سامعین کرام، یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بڑے پیر، جان پیر، روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ سرکار غوث پاک کے نام سے نسبت ہے۔ جس طریقے سے نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام امام الانبیاء کا ہے، اسی طریقے سے ولیوں میں سب سے اعلیٰ مقام سرکار غوث پاک کا ہے۔ نانا بھی لاجواب، نواسہ بھی لاجواب، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند والا ہے کہ سرکار غوث پاک اپنے ماں کے شکم سے ہی آپ اس دنیا میں آئے تو اللہ کے ولی بن کر تشریف لائے۔ باقی جتنے بھی اللہ کے ولی آئے دنیا میں آنے کے بعد متقی بنا، نمازوں کی پابندی کی، اللہ نے اس کو پسند کیا تو اللہ کا ولی بن گیا۔ لیکن سرکار غوث پاک کی کمال کو تو دیکھو کہ سرکار غوث پاک اپنے ماں کے شکم سے ہی اللہ کے ولی بن کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند والا ہے کہ آپ اپنے ماں کے شکم ہی میں 18 پارہ کو یاد کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیے میرے پیارے، آج اس دنیا کے اندر بہت ساری خواتین عورتیں جو حاملہ رہتی ہے، اس وقت وہ کیا کرتی ہے؟ نہ انہیں نماز پڑھنے کا ٹائم، نہ انہیں قرآن پاک کھول کر کے دیکھنے کا، پڑھنے کا ٹائم، نہ اللہ اس کے رسول کو یاد کرنے کا ٹائم، اس کو صرف سوائے ٹی وی اور سیریلوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن سرکار غوث پاک کی ماں کی عظمت پر قربان، ان کی ماں کا مقام کتنا بلند والا ہے کہ آپ اللہ کی ولیہ ہے جس کا نام عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتی تھی، اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی کیا کرتی تھی، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ تو جب ماں کا یہ عالم ہے تو بیٹا کا عالم کیا ہوگا؟ اے میری قوم کی ماں اور بہنوں، میں آپ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھی ہو تو ٹی وی اور سیریلوں کے بجائے آپ اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی ٹائم کو وقف کر دو، نمازوں کی پابندی کرو، گھر میں قرآن پاک ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ گھر آج جو کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ویران ہے، ہمارا گھر بالکل ایک عجیب ہو چکا ہے، گھر میں بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، برکتیں لگی ہیں، رحمتیں نہیں ہے، کیسے نہیں ہوگا؟ آپ کے گھر میں قرآن ہے، کبھی آپ نے قرآن کو کھول کر کے پڑھا ہے؟ کبھی آپ نے قرآن کو دیکھا ہے کھول کر کے؟ کبھی بھی نہیں۔ دنیا کی کاموں میں آپ مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی عظیم معتبر کتاب ہے جو تمام کتابوں سے افضل ہے، تمام کتابوں سے افضل۔ لیکن آپ نے قرآن کو کبھی کھولا ہے؟ گھر کے اندر قرآن ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اس کو جزدان سے نکال کر کے اس کو دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو بتاؤ آپ کے گھر میں برکتیں کہاں سے آئے گی؟ آپ کے گھر میں رحمتیں کہاں سے آئے گی؟ اے میرے پیارے، اے میری ماں اور بہنوں، آپ کے گھر میں قرآن ہے
تو قرآن کو روزانہ کھول کر کے دیکھو. آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کو کھول کر کے دیکھو, دیکھ کر کے اپنی آنکھوں سے لگاؤ, اپنے سینے سے لگاؤ, اپنی سر سے لگاؤ. پڑھنا نہیں آتا ہے تو انگلی پھیرو, شہادت والی انگلی سے آپ کو پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. ایسا آپ کریں گے تو آپ کے گھر میں برکتیں بھی رہیں گی, رحمتیں بھی ہو جائیں گی. لیکن آج ہم یہ کریں گے نہیں. سرکار غوث پاک کی ماں کی عظمت پر قربان, آپ غور کرو کہ سرکار غوث پاک کی ماں کا مقام کتنا بلند والا ہے کہ آپ کا بیٹا شکم میں ہے لیکن ماں نماز پڑھ رہی ہے. عبد القادر شکم میں ہے لیکن ماں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے. عبد القادر شکم میں ہے لیکن ماں اللہ اس کے رسول کے ذکر میں لگی ہوئی ہے. بتاؤ میرے پیارے, جب آپ سرکار غوث پاک کی والدہ کی طرح میری ماں اور بہنوں کی زندگی کو گزارنا شروع کر دو گی تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا بھی فرما بردار بن کر کے دنیا میں تشریف لائے گا.